سن میرے دل ایپیسوڈ کے نئے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں مار کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پہلے والی محبوبہ یعنی کہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے اور یہ دونوں مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مار کو تانیہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، یعنی کہ اپنی والدہ کے پاس واپس چلی گئی ہے، اور وہ کافی زیادہ جو ہے مار وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اپنی دوست کے گھر آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی دوست کو ساری بات بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ سب کچھ تانیہ نے میرے ساتھ کیا ہے اور وہ اب مجھے چھوڑ کر واپس اپنی والدہ کے پاس چلی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے مار پھر آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر مار کہتا ہے کہ میں اس طرح سے اسے نہیں جانے دوں گا، میں اس سے اپنا انتقام لوں گا اور اس سے بدلہ لوں گا اور اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، میں اس طرح کا کچھ کروں گا۔ تو یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کدھر سے شروع کریں گے، آپ کا اگلا ہدف کیا ہے، کس طرح سے یہ کام سر انجام دیں گے؟ تو یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلوں گا کہ وہ پچھلی پوری زندگی مجھ سے جو ہے اپنی معافی طلب کرے گی اور مجھ سے بھیک مانگتی پھرے گی۔ یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے ہاں تو یہ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گی۔ یہاں پر مار کہتا ہے اگر میں آپ کو ایک بات کروں تو آپ غصہ تو نہیں کریں گی؟ تو اس کی دوست کہتی ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں غصہ کروں گی، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر اس کا جو مار ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گی، مجھ سے شادی کریں گی؟ تو یہاں پر اس کے دوست کہتی ہے ہاں میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، لیکن کب کرنی ہے شادی؟ تو مار کہتا ہے ابھی اور اسی وقت۔ تو یہاں پر اس کی دوست تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مار کچھ رک جاؤ، اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو ابھی تک بہت زیادہ سبق سکھانا ہے اور اس کو ہم نے ایسے تڑپا تڑپا کر مارنا ہے، تو اسے جلدی نہ کرو، ہم جلد از جلد اسے جو ہے تڑپا تڑپا کر ماریں گے اور ہم ضرور شادی کریں گے، لیکن صحیح وقت آ لے۔ ادھر ہمیں صدف کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ فون پر لگی ہوئی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا حال ہے، کیا آپ ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو جو بھی شخص ہے وہ آگے سے کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور اپنی والدہ کو میری طرف سے تھینک یو کہنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے میری اتنی زیادہ ہیلپ کی اور میری ہر ممکن کوشش کے اندر اس نے میرے ساتھ کھڑی رہی اور میرا ساتھ دیا، اس وجہ سے اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرنا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ہر مشکل کے اندر میرا ساتھ دیا اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا، یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ اور اس طرح سے وہ اس کے ساتھ کار پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ادھر مار اور اس کی دوست کو دکھایا جاتا ہے جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے صدف کو سبق سکھانا ہے کہ اس نے مار کو چھوڑا ہے اور اس کو دھوکہ دیا ہے۔ تو یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی دوست بھی کہتی ہاں یہ فیصلہ آپ کا درست ہے، اس کو بھی تو کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح سے کسی کے ساتھ بے وفائی کی جاتی ہے اور اسے
چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی محبت کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ یہ سب اسے پتہ چلنا چاہیے اور اس طرح سے ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں وہ مار سن رہا ہوتا ہے۔ مار کہتا ہے جس طرح تم کہہ رہی ہو اسی طرح ہی کروں گا اور صدف کو میں تڑپاؤں گا، اور تم اب مجھے بتاؤ کہ ہم شادی کب کریں؟ تو اس کی دوست کہتی ہے ہم جلد از جلد شادی کریں گے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامے کو دیکھنے اور اس کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو سن میرے دل ایپیسوڈ کے نئے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں مار کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پہلے والی محبوبہ یعنی کہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مار کو تانیہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، یعنی کہ اپنی والدہ کے پاس واپس چلی گئی ہے، اور وہ کافی زیادہ جو ہے مار وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ اپنی دوست کے گھر آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنی دوست کو ساری بات بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ سب کچھ تانیہ نے میرے ساتھ کیا ہے، اور وہ اب مجھے چھوڑ کر واپس اپنی والدہ کے پاس چلی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے مار پھر آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر مار کہتا ہے کہ میں اس طرح سے اسے نہیں جانے دوں گا، میں اس سے اپنا انتقام لوں گا اور اس سے بدلہ لوں گا اور اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، میں اس طرح کا کچھ کروں گا۔ تو یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کدھر سے شروع کریں گے، آپ کا اگلا ہدف کیا ہے، کس طرح سے یہ کام سر انجام دیں گے؟ تو یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلوں گا کہ وہ پچھلی پوری زندگی مجھ سے جو ہے اپنی معافی طلب کرے گی اور مجھ سے بھیک مانگتی پھرے گی۔ یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے ہاں تو یہ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گی۔ یہاں پر مار کہتا ہے اگر میں آپ کو ایک بات کروں تو آپ غصہ تو نہیں کریں گی؟ تو اس کی دوست کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں غصہ کروں گی، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر اس کا جو مار ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گی، مجھ سے شادی کریں گی؟ تو یہاں پر اس کے دوست کہتی ہے ہاں میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، لیکن کب کرنی ہے شادی؟ تو مار کہتا ہے ابھی اور اسی وقت۔ تو یہاں پر اس کی دوست تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مار کچھ رک جاؤ، اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو ابھی تک بہت زیادہ سبق سکھانا ہے اور اس کو ہم نے ایسے تڑپا تڑپا کر مارنا ہے، تو اسے جلدی نہ کرو، ہم جلد از جلد اسے جو ہے تڑپا تڑپا کر ماریں گے اور ہم ضرور شادی کریں گے، لیکن صحیح وقت آ لے۔ ادھر ہمیں صدف کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ فون پر لگی ہوئی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا حال ہے، کیا آپ ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ وہ جو بھی شخص ہے وہ آگے سے کہتا ہاں میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور اپنی والدہ کو میری طرف سے تھینک یو کہنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے میری اتنی زیادہ ہیلپ کی اور میری ہر ممکن کوشش کے اندر اس نے میرے ساتھ کھڑی رہی اور میرا ساتھ دیا، اس وجہ سے اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرنا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے
میری ہر مشکل کے اندر میرا ساتھ دیا اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا، یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ اور اس طرح سے وہ اس کے ساتھ کار پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ادھر مار اور اس کی دوست کو دکھایا جاتا ہے جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے صدف کو سبق سکھانا ہے کہ اس نے مار کو چھوڑا ہے اور اس کو دھوکہ دیا ہے۔ تو یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی دوست بھی کہتی ہاں یہ فیصلہ آپ کا درست ہے۔ اس کو بھی تو کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح سے کسی کے ساتھ بے وفائی کی جاتی ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی محبت کا مذاق بنایا جاتا ہے، یہ سب اسے پتہ چلنا چاہیے اور اس طرح سے ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں وہ مار سن رہا ہوتا ہے۔ مار کہتا ہے جس طرح تم کہہ رہی ہو اسی طرح ہی کروں گا اور صدف کو میں تڑپاؤں گا، اور تم اب مجھے بتاؤ کہ ہم شادی کب کریں۔ تو اس کی دوست کہتی ہے ہم جلد از جلد شادی کریں گے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامے کو دیکھنے اور اس کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو سن میرے دل ایپیسوڈ کے نئے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں مار کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پہلے والی محبوبہ یعنی کہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مار کو تانیہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، یعنی کہ اپنی والدہ کے پاس واپس چلی گئی ہے، اور وہ کافی زیادہ جو ہے مار وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ اپنی دوست کے گھر آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی دوست کو ساری بات بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ سب کچھ تانیہ نے میرے ساتھ کیا ہے اور وہ اب مجھے چھوڑ کر واپس اپنی والدہ کے پاس چلی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے مار پھر آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر مار کہتا ہے کہ میں اس طرح سے اسے نہیں جانے دوں گا، میں اس سے اپنا انتقام لوں گا اور اس سے بدلہ لوں گا اور اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، میں اس طرح کا کچھ کروں گا۔ تو یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کدھر سے شروع کریں گے، آپ کا اگلا ہدف کیا ہے، کس طرح سے یہ کام سر انجام دیں گے؟ تو یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلوں گا کہ وہ پچھلی پوری زندگی مجھ سے جو ہے اپنی معافی طلب کرے گی اور مجھ سے بھیک مانگتی پھرے گی۔ یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے ہاں تو یہ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گی۔ یہاں پر مار کہتا ہے اگر میں آپ کو ایک بات کروں تو آپ غصہ تو نہیں کریں گی؟ تو اس کی دوست کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں غصہ کروں گی، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر اس کا جو مار ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گی، مجھ سے شادی کریں گی؟ تو یہاں پر اس کے دوست کہتی ہے ہاں میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، لیکن کب کرنی ہے شادی؟ تو مار کہتا ہے ابھی اور اسی وقت۔ تو یہاں پر اس کی دوست تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مار کچھ رک جاؤ، اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو ابھی تک بہت زیادہ سبق سکھانا ہے اور اس کو ہم نے ایسے تڑپا تڑپا کر مارنا ہے، تو اسے جلدی نہ کرو، ہم جلد از جلد اسے جو ہے تڑپا تڑپا کر ماریں گے اور ہم ضرور شادی کریں گے، لیکن صحیح وقت آ لے۔
ادھر ہمیں صدف کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ فون پر لگی ہوئی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا حال ہے، کیا آپ ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے۔ وہ جو بھی شخص ہے وہ آگے سے کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور اپنی والدہ کو میری طرف سے تھینک یو کہنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے میری اتنی زیادہ ہیلپ کی اور میری ہر ممکن کوشش کے اندر اس نے میرے ساتھ کھڑی رہی اور میرا ساتھ دیا۔ اس وجہ سے اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرنا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ہر مشکل کے اندر میرا ساتھ دیا اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ اور اس طرح سے وہ اس کے ساتھ کار پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ادھر مار اور اس کی دوست کو دکھایا جاتا ہے جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے صدف کو سبق سکھانا ہے کہ اس نے مار کو چھوڑا ہے اور اس کو دھوکہ دیا ہے۔ تو یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی دوست بھی کہتی ہاں یہ فیصلہ آپ کا درست ہے۔ اس کو بھی تو کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح سے کسی کے ساتھ بے وفائی کی جاتی ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی محبت کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ یہ سب اسے پتہ چلنا چاہیے اور اس طرح سے ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں وہ مار سن رہا ہوتا ہے۔ مار کہتا ہے جس طرح تم کہہ رہی ہو اسی طرح ہی کروں گا اور صدف کو میں تڑپاؤں گا، اور تم اب مجھے بتاؤ کہ ہم شادی کب کریں۔ تو اس کی دوست کہتی ہے ہم جلد از جلد شادی کریں گے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامے کو دیکھنے اور اس کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو سن میرے دل ایپیسوڈ کے نئے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں مار کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پہلے والی محبوبہ یعنی کہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مار کو تانیہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، یعنی کہ اپنی والدہ کے پاس واپس چلی گئی ہے، اور وہ کافی زیادہ جو ہے مار وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ اپنی دوست کے گھر آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی دوست کو ساری بات بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ سب کچھ تانیہ نے میرے ساتھ کیا ہے اور وہ اب مجھے چھوڑ کر واپس اپنی والدہ کے پاس چلی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے مار پھر آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر مار کہتا ہے کہ میں اس طرح سے اسے نہیں جانے دوں گا، میں اس سے اپنا انتقام لوں گا اور اس سے بدلہ لوں گا اور اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، میں اس طرح کا کچھ کروں گا۔ تو یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کدھر سے شروع کریں گے، آپ کا اگلا ہدف کیا ہے، کس طرح سے یہ کام سر انجام دیں گے؟ تو یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلوں گا کہ وہ پچھلی پوری زندگی مجھ سے جو ہے اپنی معافی طلب کرے گی اور مجھ سے بھیک مانگتی پھرے گی۔ یہاں پر اس کی دوست کہتی ہے ہاں تو یہ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گی۔ یہاں پر مار کہتا ہے اگر میں آپ کو ایک بات کروں تو آپ غصہ تو نہیں کریں گی؟ تو اس کی دوست کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں غصہ کروں گی، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر اس کا جو مار ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے
निकाह करेगी, उससे शादी करेगी। तो यहाँ पर उसके दोस्त कहती है हाँ मैं आपके साथ शादी करूँगी, लेकिन कब करनी है शादी। तो मार कहता है अभी अभी और इसी वक्त। तो यहाँ पर उसकी दोस्त थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है मार कुछ रुक जाओ, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसको अभी तक बहुत ज़्यादा सबक सिखाना है और उसको हमने ऐसे तड़पा तड़पा कर मारना है, तो इसे जल्दी ना करो। हम जल्द अज जल्द उसे जो है तड़पा तड़पा कर मारेंगे और हम ज़रूर शादी करेंगे, लेकिन सही वक्त आ ले। इधर हमें सदफ़ को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती है और किसी के साथ फ़ोन पर लगी हुई होती है और उसे कहती है कि क्या हाल है, क्या आप ठीक हो, आपकी तबीयत से ठीक है। तो जो भी शख्स है वो आगे से कहता हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अपनी वालदा को मेरी तरफ़ से थैंक यू कहना और उसका शुक्रिया अदा करना कि उसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की और मेरी हर मुमकिन कोशिश के अंदर उसने मेरे साथ खड़ी रही और मेरा साथ दिया। इस वजह से अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करना और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हर मुश्किल के अंदर मेरा साथ दिया और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। और इस तरह से वो उसके साथ कार पर लगी हुई होती है। इधर मार और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से सदफ़ को सबक सिखाना है कि उसने मार को छोड़ा है और उसको धोखा दिया है। तो यहाँ पर जो मार है वो कहता है ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है और उसकी दोस्त भी कहती हाँ ये फैसला आपका दुरुस्त है। उसको भी तो कुछ पता चलना चाहिए कि किस तरह से किसी के साथ बेवफाई की जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है और उसकी मोहब्बत का मजाक बनाया जाता है। ये सब उसे पता चलना चाहिए और इस तरह से ही मज़ा आएगा। तो ये सारी बातें वो मार सुन रहा होता है। मार कहता है जिस तरह तुम कह रही हो इसी तरह ही करूँगा और सदफ़ को मैं तड़पाऊँगा और तुम अब मुझे बताओ कि हम शादी कब करें। तो उसकी दोस्त कहती है हम जल्द अज जल्द शादी करेंगे। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुन मेरे दिल ड्रामे को देखने और इसको चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो सुन मेरे दिल एपिसोड के नए रिव्यू में तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मार को दिखाया जाता है जो अपनी पहले वाली महबूबा यानी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आया हुआ होता है और ये दोनों मिलकर बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब मार को तानिया छोड़ कर चली गई है, यानी कि अपनी वालदा के पास वापस चली गई है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है मार वो एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपनी दोस्त के घर आया हुआ होता है और वो अपनी दोस्त को सारी बात बताता है और उसे कहता है ये सब कुछ तानिया ने मेरे साथ किया है और वो अब मुझे छोड़कर वापस अपनी वालदा के पास चली गई है। तो यहाँ पर इसकी दोस्त कहती है मार फिर आपका क्या मकसद है, आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मार कहता है कि मैं इस तरह से उसे नहीं जाने दूँगा, मैं उससे अपना इंतकाम लूँगा और उससे बदला लूँगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारूँगा, मैं इस तरह का कुछ करूँगा। तो यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है
تو ٹھیک ہے، آپ کدھر سے شروع کریں گے؟ آپ کا اگلا ہدف کیا ہے؟ کس طرح سے یہ کام سر انجام دیں گے؟ تو یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا گنونا کھیل کھیلوں گا کہ وہ پچھلی پوری زندگی مجھ سے جو ہے